اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعائے پروردگار عالم بانیان کی یہ سفید اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے آپ تمام حضرات کا محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف لانا آپ کے ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک حسین کی پاک اماں کی نالین کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے سارے مل کے آمین کہیے پروردگار ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں مالک ان کی عمر دراز فرمائے نوجوان جو بیٹھے ہیں اللہ آپ کی جوانیاں سلامت فرمائے ہماری ماں بہنیں جو بیٹھی ہیں مولا ان کی عزت اور چادریں محفوظ فرمائے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے اور پاک حسین کی پاک اماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے نظر اللہ نیاز حسین یہ جو پلر ہے لوہے کا کوئی بھی مولائی اس کے پیچھے نہ بیٹھے مولا کے نام کے صدقے میں اس تھم سے اس لوہے کے پلر سے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئی اور دھوپ میں کوئی بھائی نہ بیٹھے چونکہ آگے سایہ ہے چھاؤں ہے تو آپ سے گزارش ہے نظر اللہ نیاز حسین ایک ایک قدم بابا جی ایک ایک قدم بیٹھے بیٹھے شاہ جی آپ ہاں تھوڑا تھوڑا بس جو بزرگ ہیں بے شک اپنی جگہ رہیں کوئی بیمار ہے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں جوان ہے جو تندرست ہے اس سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے اللہ آپ کو سلامت رکھے نعرہ تکبیر حلالی زیادہ ہے آواز تھوڑا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات اجازت جناب میرے خیال میں آواز ٹھیک ہے ٹھیک ہے آواز بھائی کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہا ٹھیک ہے بڑا اچھا ساؤنڈ چل رہا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے سرکار میں نماز شروع کروں عشق کی مجھ سے پہلے ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے تو 4-5 بندے سامنے بیٹھ کے بول رہے ہیں باقی سارا پنڈال چپ ہے نہ ادھر سے آواز آ رہی تھی نہ ادھر سے آواز آ رہی تھی تو سارے بھائی مل کے مجلس میں بولا کریں ممبر کی قسم ہے سیدوں کے ذکر میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے زبان سے بولیں گے تو لطف آئے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے جو بندہ محمد و آل محمد کے ذکر میں بولتا ہے تو اللہ اس کی عزت میں میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ چھوٹا سا ماحول ہے میں نے ویسے نماز پڑھنی جیسے ہم لاہور میں پڑھتے ہیں کراچی میں پڑھتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری آواز آپ تک پہنچے میرا لفظ قرآن اور 14 کے مطابق ہو تو پھر آپ کی سونی سونی آواز ممبر تک آنی چاہیے میں نے یہ نہیں کہنا کہ اتنا بولیے کہ آپ کی آواز نجف والا شاہ سن لے یہ ہے ہی جھوٹ چونکہ نجف والا شاہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز ہی نہیں ہوتی یہ غلط بات ہے نجف والا شاہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے جو نجف والا شاہ ہے وہ تو اللہ کا کان ہے نا میرے مولا علی کا لقب ہے بابا جی اذن اللہ علی اللہ کا کان ہے
اور جو اللہ کا کان ہو وہ تیری میری آواز سننے کا محتاج۔ بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے کیا سوچنا ہے یہ سوچ سے پہلے علی جانتا ہے۔ وہ 4-5 بھائی ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں آپ حجی نوجوان، ہاں آپ سے بھی گزارش ہے، آپ بھی بولیے، جھجکنے کی بیٹا ضرورت نہیں، بولا کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، بڑی ہی پر مغز گفتگو 2 4 5 10 منٹ 15 منٹ جتنا آپ چاہیں گے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2 مرتبہ میں نے اجازت لی آپ سے کہ میں نماز شروع کروں، اب تیسری مرتبہ میں موضوع کی اجازت لینے لگا ہوں، جسے میرا موضوع پسند آئے اس کی آواز ممبر تک آئے۔ میرا جی چاہتا ہے 10 منٹ پڑھوں یا گھنٹہ پڑھوں، آج جی چاہتا ہے کہ صرف قرآن پڑھوں۔ چاچا جی آپ نہیں بولے میرے ساتھ، ہاں مہربانی، زبان ہلائیں گے تو لطف آئے گا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے محترم سامعین، ایک وجہ تو یہ ہے کہ محمد و آل محمد کا ذکر، سچا ذکر جو ہے وہ قرآن ہی میں ہے، کیونکہ اصل میں جو ان کا ذاکر ہے وہ اللہ ہے۔ ہم 2% کے لوگ ہیں، گناہگار ہیں، اصل میں ذاکر خدا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعرات کی روٹیاں مانگ کے کھانے کے بعد جمعے کے خطبے میں مولوی یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، نہ ان کے ذاکر کو پڑھنا آتا ہے، چاچا جی نہ ان کے مجمع کو سننا آتا۔ اور چھوٹے بھائیوں جو مجھ سے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں کی جگہ بیٹوں کی جگہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، پتر مولوی کہتے ہیں کہ ان کا قرآن بڑا ہے، ہمارے تو 30 پارے ہیں نا، شیعوں کا قرآن بڑا تھا اور آخر سے 10 پارے بکری کھا گئی۔ یہ مفاتیح الجنان ہے، اس میں قرآن ہے، جس کی ماں شیعہ وہ ضرور بولے میرے سر پہ قرآن ہے۔ یہ چٹا جھوٹ ہے، اس لیے کہ شیعوں کا شروع ہی سے تعلق نہ کسی بکری سے ہے نہ کسی بکرے سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ مہربانی جناب، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ہر حلالی مل کے پوری قوت سے جی حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ جناب۔ ساہیوال میں جب بھی نماز عشاء کا موقع ملتا ہے تو 10,000 بندہ ہو یا 10 بندے ہوں، مجمع تھوڑا نہیں لگتا۔ یہ نگری بڑی اچھا سننے والی ہے، زرخیز نگری ہے، اللہ آپ کی نگری کو کم از کم مولا کے ظہور تک شاد و آباد رکھے۔ محترم سامعین، صرف قرآن پڑھنا ہے۔ اب ایڈریس سن لیجئے، اور پہلی بات ہی آپ ایسی سنیں گے کہ انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ اتنی دور سے جو میں چل کے آیا تھا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اپنے شور پہ کنٹرول کیجئے، چونکہ آواز کافی زیادہ مجمع تک آ رہی ہے۔ باقی بھائی میرے تک دیکھیں، سورہ توبہ بھائی جان قرآن کریم کا 114 میں سے شاہ جی 9 نمبر کا سورہ ہے، اور جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی اس کا نشان ہے 119 100۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن شروع کروں، پہلے یہ بتائیے کہ 114 صورتوں میں سے نوجوان بھائیوں، قرآن پاک میں وہ کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہی صورت جس کا میں نام لے رہا تھا؟ اللہ آپ کو سلامت ہے کہ آپ کا جواب بالکل صحیح۔ اب اگلا فکرہ جو کہوں گا آپ نے مجھے بول کے بتانا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا کہ آنے کا مول پڑا ہے، یا میرا ٹائم ضائع ہوا اور میں نے آپ کا ٹائم ضائع کیا، یا آپ نے مجھے بول کے بتانا ہے۔ اگر میں یہ بتا کے جاؤں کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو میرے آنے کا مول پڑ گیا جی۔ اچھا پہلے وہ مشہور بات سنیے جو مولوی صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ اس کا آغاز غصے سے ہے، لعنت سے ہے، تبرہ سے ہے۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول تبرہ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، ناراضگی خفگی کا اظہار کرتا ہے۔ کن سے؟ من المشرکین، مشرکین سے، کیونکہ چاچا جی اس صورت کا آغاز لعنت تبرہ اور غصے سے ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پر اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہلوانا پسند نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں مولوی جی تو کہتا ہے کہ نہ شیعہ ذاکر کو قرآن آتا ہے اور نہ علی ولی اللہ والوں کو قرآن سننا آتا ہے، آ کے ذرا چیک کر، میں تجھے قرآن سے ایک ایسی صورت دکھاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، لیکن بسم اللہ ہے۔ عربی پہ بولیے گا، جو ماتمی ہے وہ عربی بولیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔
اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس نے سمجھ آئیے میں نے صدقے جاواں. بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ. نوجوان بھائیوں ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. چونکہ آپ نے ایک ذاکر کے ساتھ نہیں بولنا بلکہ آپ نے مذہب شیعہ کی غیرت کو سامنے رکھ کے بولنا ہے. چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ذاکروں کو نہ قرآن آتا ہے نہ ان کے مجمع کو سننا آتا ہے. حالانکہ خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے. نہ ہم جیسا کوئی پڑھ سکتا ہے نہ ہم جیسا کوئی سن سکتا ہے. اس لیے کہ پوری کائنات میں ہم ماتمی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے. ہمارا مولا وہ ہے جو اپنے جسم کا محتاج. حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس کوشش یہ کیجئے کہ جو حلالی یہاں موجود ہے بیٹھا ہے وہ اپنی زبان کو عبادت میں ضرور شامل کیجئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو اس کا ترجمہ اگر میں ساہیوال کی زبان میں کروں چاچا جی تو اس کا ترجمہ بنتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نوٹ کیجئے. ساہیوال کی زبان میں ترجمہ یہ بنتا ہے. اللہ کہتا ہے ابو لہب تو ٹوٹ کے مرے تے تیرا روے ککھ نہ. صدقے جاواں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو تباہ ہوتا ہے. یعنی تو ٹوٹ کے مرے اور تیرا روے. اب مجھے بتائیے سارے مل کے بتائیے یہ والی صورت زیادہ سخت ہے یا وہ والی سخت ہے؟ صدقے جاواں تو بسم اللہ تو ہے. یہ مطلب ہے گل غصے دی نہیں گل وچ کچھ. اب وہ میں بتا کے جاؤں گا اور آپ کہیں گے کہ ہمارا نوکر دور سے آیا تھا پر مول پڑ گیا. انشاءاللہ مطمئن ہو کے سنیے جو کہ میں وہی پڑھتا ہوں جو کتابوں میں موجود ہوتا ہے اور میں عزت سے تہذیب سے تمیز سے پڑھتا ہوں. باادب نام لے کے پڑھتا ہوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے تاکہ سنی بھائی کہیں ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے. 200 سے زیادہ کتنے سے زیادہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے 200 سے زیادہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سورہ توبہ جو وداؤٹ بسم اللہ ہے جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم نے حضرت ابو بکر کو بلایا. یا ابا بکر الیہ الیہ. ابو بکر میرے قریب آ. جی سرکار. کہ ابو بکر یہ آیتیں لے جا. سرکار کہاں؟ فرمایا مکہ. سرکار مکہ بہت بڑا ہے. مکہ میں کہاں؟ فرمایا کعبے کے سینٹر میں. سرکار کرنا کیا ہے؟ جس کی اماں شیعہ وہ ضرور بولے تاکہ سنی بھائی دیکھیں کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں اور سنتے کیسے ہیں. سرکار وجہ فرمایا کعبے کے سینٹر میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے آج کے بعد ہر قسم کے پلید کا داخلہ کعبے میں منع ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ زبان ہلائیے گا زبان بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. بہت شکریہ. حیدری. میرے محترم سامعین اب میں بچوں کو اور جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے جغرافیہ ایسا بناؤں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. فرض کیجئے کہ پیغمبر پاک کا پنڈ ہے ساہیوال. ٹھیک ہے جی. سارے جہان کے مالک وہی ہیں نا. فرض کیجئے کہ ان کا پنڈ کون سا ہے؟ ساہیوال سے سرکار دو عالم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا لاہور کے لیے کہ آپ لاہور جائیے اور جا کے ہاں بڑی بڑی جگہ کھڑے یادگار کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کرنا ہے. حضرت ابو بکر وہ آیتیں لے کے لاہور کے لیے نکلے. جیسے ہی اوکاڑا بائی پاس پہ پہنچے ادھر سے وحی آ گئی. اور یہ سنی بھائیوں کی 200 سے زیادہ کتابوں میں لکھا ہے وحی میں جبریل نے آتے ہی کہا اللہ کے نبی اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے یہ جو آیتیں ہیں نا یہ پوری کائنات میں صرف 2 ہیں جو پڑھ کے سنا سکتے ہیں. یا تو آپ جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے. بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بڑا کمال سن رہے ہیں آپ تو. میں نے سمجھا یار تھکے ہوئے ہیں. میں نے کہا ساری دن کے مجلس ہیں اور آپ تھک گئے ہیں. آپ تو ابھی تازہ بیٹھے ہیں جی. مل کے اونچا نعرہ حیدری. مالک آپ کو سلامت رکھے. یا آپ جائیے بسم اللہ کرا چچا جی مہربانی. یا آپ جائیے یا اسے بھیجیے من کا جو تجھ میں سے ہو جو تجھ جیسا ہو. اب وہ عربی روایت سنیے جو ہمارے بھائیوں نے اپنی 200 سے زیادہ کتب میں لکھی ہے. وہ عربی سنیے. لا یعدی عنکا الا انت او رجل منکا. یا تو آپ جائیے او رجل از اکول ٹو ون مین یا اس مرد کو بھیجیے من کا جو تجھ جیسا ہے جو تیرا جز ہے جو تجھ جیسا ہے. لطف تب ہے بغیر ترجمے کے ہر حلالی بولے جب کہا نا وہ جو تجھ جیسا ہے یعنی ہو مرد اور تجھ جیسا ہو. ناظرہ یمیناً و شمالا. میرے محمد نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور مسکرا کے سارے صحابہ کو دیکھ کہتے ہیں اینا اینا اخی علی ابن ابی طالب. ذرا مجھے بتائیے گا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ بھائی جان جب کہا نا میرا بھائی علی اینا اینا کہاں ہے کہاں ہے؟ اخی میرا بھائی علی ابن ابی طالب وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے. کہاں ہے علی؟ پیچھے سے آواز آئی. کہاں سے؟ لبیک یا رسول اللہ. اس لفظ پہ 5 ایسے مومن بولے جن کی داڑھی چٹی ہے تو پتر راضی. 5 بولو تو راضی ہیں باقی نہیں مرضی.
پیچھے سے علی بولا. اسی لیے ہم شیعہ اپنا ماتھا علی کی جوتی پہ رکھتے ہیں. علی جب بھی ملتا ہے محمد کے پیچھے ملتا ہے. جو محمد کے آگے آ جائے وہ شیعوں کو اچھا نہیں لگتا. اللہ صلی علی محمد. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. کہا علی جی سید. کہا علی میں مصطفیٰ حکم دیتا ہوں میرے سامنے آئیے. جی بادشاہ. کہا علی آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ یعنی گھوڑا. کہا سرکار حویلی میں. کہا علی گاڑی نکالیے. اللہ نے کہا کہ یا میں جاؤں یا میں جاؤں. ہائے ہائے پیچھے رہ گئے نا. اللہ نے کہا یا تو میں جاؤں یا پھر میں جاؤں. تو آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ کہا سرکار حویلی میں. کہا یا علی گاڑی نکالیے لاہور کے لیے روانہ ہو جائیے یعنی مکہ کعبہ. اور ابھی ابو بکر پہنچے ہیں اوکھاڑا میں, سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں, اسٹے کر رہے ہیں. آپ جائیے ان سے آیتیں لیجیے اور خود لاہور جائیے اعلان کیجیے. مولا علی نے گاڑی نکالی, گھوڑا لیا, چلے جہاں پہ سرکار نے فرمایا تھا. حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے. سرکار نے جا کے ابو بکر سے آیتیں لیں, خود لاہور چلے گئے. حضرت ابو بکر اوکاڑے سے دوبارہ ساہیوال واپس آئے اور سارے بولا جائے. اور ساہیوال واپس آتے ہی پیغمبر کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جو گیا تھا تو کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ مسکرا کے زہرا کا بابا کہتا نہیں ابو بکر تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوا, ہمارے بارے میں نازل ہوا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت کرے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ, بڑا اچھا سن رہے ہیں. ہر بندہ بول رہا ہے جی, ہر بندہ بول رہا ہے جی. مل کے جی حیدری. اللہ آپ کو سلامت کرے. بڑا بہترین سن رہے ہیں جناب. خدا آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے. تو ہاں جی بسم اللہ. نہیں کوئی بات نہیں, مجھے پتا فون آیا, کوئی بات نہیں. یہ ظاہر ہے پہ دنیا داری بھی ہوتی ہے, آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ میرے تو دیکھیے میرے محترم سامعین. پھر میرے مولا علی گئے اور سرکار نے کعبے کے سینٹر میں کھڑے ہو کے ایک اعلان کیا. اعلان میں آپ کو اس طرح سناؤں گا کہ اس انگلی کا استعمال میں اپنے سینے کی طرف کروں گا, جسے اس نسبت کی سمجھ آئے, اس کی سونی آواز ممبر تک آئے. کعبے کے سینٹر میں کھڑے ہو کے غازی کا بابا کہتا ہے سنو, آج کے بعد ہر قسم کا نجس, پلیت, زانی, شرابی, فاسق, مشرک کا داخلہ کعبے میں منع ہے. یہ وارث کعبہ کا حکم ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی سمجھ کے کیا کہنے بھائی, صدقہ جانا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. ہر حلالی جی, کل ایمان کل قرآن سارے مل کے جی حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمایا یہ وارث کعبہ کا. اچھا اب میں ایک سوال پوچھوں گا ممبر پہ بیٹھ کے, میں باوضو بیٹھا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بھائی اس کے جواب میں بولے گا اسے اللہ ختم قرآن کا ثواب دے گا. یہ میری گارنٹی ہے جی. اب جواب آپ نے دینا ہے. تیار ہو سارے؟ سارے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لینا چاہتے ہو؟ لو جی تیاری کرو جی. اب مجھے بتائیے سورہ توبہ کو کعبہ کے سینٹر میں کس نے پڑھا؟ ثواب ہو گیا نا, ثواب ہو گیا نا جی, ختم قرآن کا ثواب ہو گیا نا جی. اچھا لو پھر دوبارہ لو جی. کس نے پڑھا؟ مولا. مولا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ سارا پنڈال کھڑا ہو جائے تو داد کا حق ادا نہیں ہوتا. آپ کل تک بولتے رہے تو حق ادا نہیں. تو یہ ساری ذاکری باتیں ہیں. جس کعبے کی ترالی ہے وہ ایک بار واہ کہتے حق ادا ہو جاتا ہے. ایک مہربانی کرائے, بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, اندر ہیں, باہر ہیں, علی والے, گلی والے, جہاں تک آواز جا رہی ہے کوشش کیجئے سونی آواز ممبر تک آئے. تو مولا علی نے کعبہ میں پڑھی تھی نا سورہ توبہ, مولا علی نے پڑھی. آپ سب نے کہا مولا علی نے پڑھی, تو مولا علی کی قسم ہے. پھر میں نے یہی نتیجہ نکالا ہے. اسی لیے اللہ نے بسم اللہ نہیں بھیجی, چونکہ جو پڑھ رہا تھا وہی تو وجود بسم اللہ تھا. اور مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہر حلالی پوری قوت سے, پوری قوت سے حیدری. خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی مہربانی, ابھی جو مجھ سے پہلے ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے وہ یہی تو پڑھ رہے تھے بسم اللہ, ہے نا. اس کا مطلب ہے وجود بسم اللہ مولا علی ہے. تقریباً کوئی 2 مہینے ہوئے ہیں میں زیارات سے واپس آیا ہوں. اللہ آپ کو اس ذکر کے صدقے اسی سال کربلا کی زیارت نصیب. تو جب میں مولا علی کی پاک کی قبر پہ نجر ویشر پہنچا تو وہاں پہ اتنی کتابیں ملتی ہیں, اور علماء, مجتہدین, آباء اور امام سمیت مولا کے دروازے پہ فقیروں کی طرح کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں.
اس طرح کتاب ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، ہر ایک کے ہاتھ میں، مومن ہو، علامہ ہو، مجتہد ہو، مولوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سب ایسے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں فقیر بن کے علی کے در پہ۔ تو در علی پہ جو زیارت ملتی ہے نا، اس کے سینٹر میں جملہ تھا، سارے بولیے گا، اس پہ لکھا تھا السلام علیک یسم اللہ۔ ترجمہ کروں، مجتہد سے لے کے شیعہ ملنگ تک ہر کوئی کہہ رہا تھا علی کے سامنے، میرے مولا علی کے منہ پہ کھڑے ہو کے ہر کوئی کہہ رہا تھا اے اللہ کے نام تجھ پہ سلام۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ تھی وہ وجہ کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ اب بتائیے، مجلس پڑھیے پھر، آپ کو پتہ 15-20 منٹ پڑھنے کے بعد آ کر کہتا ہے سائیں اجازت ہے مجلس شروع کریے، میں بھی کرا پھر لو جی 5 منٹ اور پڑھتے ہیں، پھر جتنا آپ چاہیں گے میں حاضر ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سورہ توبہ، اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اس آیت کا جو میں نے عنوان میں رکھی تھی، اور اسی آیت کے ترجمے پہ اگر آپ جو شیعہ بیٹھے ہیں، سنی بھائی ان کی مرضی، مہمان ہے ہماری جان ہے، جو شیعہ ماں کا بیٹا بیٹھا ہے، علی ولی اللہ کی قسم ہے، وہ دل سے کہے گا کہ بس ایتھے چھڑ دے پاویں، ساڈا کام ہو گیا ہے، ایک ہی ترجمے پہ۔ لیکن چونکہ آپ کو محبت ہے، میں قصیدہ اور بھی لمبا پڑھوں گا، ایک فکرے پہ آپ کہیں گے ٹھیک ہو گیا، اس تو آگے کی پڑھنا ہی۔ توجہ، بسم اللہ قرآن میں نہیں ہے، برکت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ سانو قرآن آؤں سننا تو نہ پڑھنا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے، یہ تو شیعہ نہیں بیٹھے، سارے شیعہ ہو اور ترجمہ کر رہے ہو، مولوی تو کہتا نہیں آتا۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اسمبلی کے بعد کلاس میں حاضری لگتی ہے۔ فرض کیجیے میرا نام زیغم ہے، تو ماسٹر صاحب کہیں گے جب میں اسکول میں تھا زیغم، تو ہم اس وقت ہم کہتے تھے یس سر، یا پھر لبیک، یا پھر حاضر جناب۔ آج کل چونکہ جدید دور ہے، آج کل بچے کہتے ہیں پریزنٹ، ہے نا، تو حاضری لگتی ہے نا۔ اسی طرح اللہ قرآن میں آپ کی حاضری لگا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، ایک بار سارے رال کے آکھو جی، اے ایمان والو، یہ حاضری ہے نا۔ اللہ جب قرآن میں کہتا ہے نا اے ایمان والو، تو ایمان والے بیٹھے نا اب، تو یہ حاضری ہے۔ ہمیں چاہیے ہم کہیں کہ جی اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے پروردگار تجھ سے ڈرنا، سانو قرآن نہیں ہوتا دھیان رکھنا ہے، تجھ سے ڈرنا واجب ہے۔ فرمایا ہاں صیغہ امر ہے، ڈرنا واجب ہے۔ اے مالک جو تجھ سے نہ ڈرے، فرمایا کمینہ ہے، لانتی ہے، جہنمی ہے، بلکہ تینوں کے تینوں ہیں۔ جو مجھ سے نہیں ڈرتا وہ کوئی بندے کا پتر ہے، وہ لانتی بھی ہے، وہ کمینہ بھی ہے، وہ جہنمی بھی ہے۔ اچھا تو بھائی سارے بولا جو شیعہ بیٹھے جو پروردگار، اس کا مطلب ہے تجھ سے ڈرنا واجب ہے۔ فرمایا واجب ہے، تو مالک جب تجھ سے ڈرنا واجب ہے تو ایک بات تو بتا، یہ تجھ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ جدی اماں شیعہ ضرور بولے، فرمایا سو کی علامت وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں صدقے جاواں سچوں کے، میں نے کہا تھا میں ترجمہ کروں گا، اور علی ولی اللہ کی قسم اٹھا کہا تھا کہ آپ اندر سے کہیں گے کہ یار بس ایتھے اسی رج گئے ہیں، ہوں اون لگا جے۔ اچھا اے ایمان والو، آپ نے کہا جی۔ مجھے یہ بتائیے سارے ایمان والے کہ جب یہ 1400 سال پہلے آیت اتر رہی تھی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو کیا سامنے سائیوال تھا، اوکاڑا تھا، لاہور تھا؟ تب ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، شمع رسالت کے پروانے تھے نا، ان کو اللہ کہہ رہا تھا کہ اے ایمان والو، ہے نا۔ تو اب جو نیا نصاب ہے نا، نیا نصاب جس پہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی، اس نئے نصاب دھیان رکھا جی، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے ولایت علی کی قسم اٹھا کہا کہ آپ کہیں گے کہ اس تو آگے کی پڑھنا ہی، ایڈا بڑا ترجمہ کر لگا، غلط نکلے سائیوال کے چوک میں الٹا لٹکا کے متھے میں گولی مارو، قتل معاف، پرچہ کیس تو چھوٹی بات ہے، قتل معاف، سر اٹھاؤ۔ اچھا ایمان والو، تو اس وقت صحابہ، اب اسکول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بزرگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، بہن کی تلاوت سے متاثر ہو کے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، مدت کے بعد حضرت عثمان دائرہ اسلام میں آئے، پھر سلمان آئے، ابو ذر آئے، مقداد آئے، عمار آئے، تو بالترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، شمع رسالت کے پروانے دائرہ اسلام میں آتے رہے۔ تو اب نصاب اور قرآن کی آیت کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا، اللہ کہتا ہے اے ابو بکر جی، اے عمر جی، اے عثمان جی، اے ابو ذر جی، اے مقداد جی، اے حذیفہ جی، اے طلحہ جی، اے زبیر جی، اے ابو ہریرہ جی، جی اماں شیعہ ضرور بولے، ترجمہ تو مکہ لگے تو اے ابو بکر سے لے کے ابو ہریرہ تک محمد کے ایمان والے صحابیوں جی، فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اللہ کی قسم میں راضی ہوگا، دانت پہ راضی ہوں، نعرے پہ راضی نہیں ہوا جی. مل کے اونچا نعرہ حیدری. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. اتنا اچھا آپ نے سنا. اے ایمان والو صدقے جاواں. آپ جب بار بار سوچیں گے نا بعد میں آپ کو ولایت کا نشہ ہوتا رہے گا. اور پھر مولوی کیا کہتا ہے کہ شیعوں کو قرآن. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے. اب ذرا قرآن کے سٹیپ دیکھیے، اس آیت کے سٹیپ دیکھیے، 3 بنتے ہیں. نمبر 1 ایمان والے. اب میرا منہ دیکھیے، اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر وہ لو جی کتنے بن گئے؟ ادھر دیکھیں جی، ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے. اب جو میں سارے ہلا رہا ہوں اسے نہیں ہلاتا، اسے مس کیجئے. باقی کیا بچا؟ ایمان والوں نے ہونا ہے، ایمان والوں نے ہونا ہے، ایمان والوں نے ہونا ہے. پروردگار ملا کہتا ہے کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، نہ پڑھنا نہ سننا. ہونا ہے ایمان والوں نے سچوں کے ساتھ. یہ سینٹر میں تجھ سے کیوں ڈرے؟ میں مجھ سے ڈرو. یہ نہ کہنا ایک جیسے ہیں، ایمان والے اور ہیں سچے اور ہیں. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے قرآن سننا آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے جی، اونچا نعرہ حیدری. بھائی کیا کہنے آپ کے، ساہیوال زندہ باد ہے جی. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. اب ذرا وہ الفاظ سنیے گا، قرآن کے الفاظ سنیے گا. کونوا مع الصادقین. تھوڑا جا بولا جی، سچے کے ساتھ نہیں، سچوں کے ساتھ. صادقن ایک سچا، صادقان 2 سچے، صادقون صادقین 2 سے اوپر. وہ 5 ہوں، 12 ہوں، 14 ہوں، وہ جتنے بھی ہوں گے وہ آ جائیں گے، لیکن ہیں 2 سے. میرے محترم سامعین، اگر آپ نے چیک کرنا ہونا کہ زیادہ ہیں تو کون ہیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ پہلا کون ہے. آپ ایک ڈھونڈ لو، باقی سارے کے سارے نکھر کے کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو اب میں آپ کے سامنے سوال کروں گا، مہربانی جس کی آنکھیں کھلی ہیں مہربانی کر کے سونا سا جواب دیجیے گا تاکہ مجھے پڑھنے میں اور آپ کو سننے میں لطف آئے. سچا، صادق. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ پہلا کون ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ باقی کیسے ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا ایسا پاک سچا ہے جسے دشمن بھی کہتا تھا تو صادق بھی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو صادق بھی ہے اور چھوٹے پوتے میں سر بولی بیٹا، میں سر بولی. تو صادق بھی ہے اور صادق کا معنی کیا ہے بھائی؟ امین کا معنی کیا ہے پاجی؟ اسے پنجابی میں کہتے ہیں چولی. آپ کو نظر آ رہی ہے؟ لو جی، جو چھوٹے بچے یا مجھ سے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں ذرا سر اٹھائیے. بزرگ دعا کریں گے، نوجوان اور بچے انشاءاللہ اللہ آپ کی 100 سال زندگی کرے، قبر تک بھی آپ اپنے بھائی کا جملہ نہیں بولیں گے. امانت دار کسے کہتے ہیں؟ دیکھو اے چوڑی ہے جی، امانت امانت امانت. اب برداشت کر کے دکھاؤ. مکہ کے بدماش، چور، ڈکیت، ڈاکو، رہزن، شرابی مطمئن ہو کر اپنی امانتیں جس کی گود میں رکھیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اللہ محمد جیسی امانت جس کی گود میں رکھیں اسے ابو طالب کہتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھیں. سارے بھائی سارے، ہر حلالی حیدری. بسم اللہ جناب. مولا آپ کو صحت دے، خدا آپ کو تندرستی دے. بسم اللہ کرنا. سرکار سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. تو صادق ہیں. سب سے بڑے سچے کون ہیں بھائی؟ میں 3 مرتبہ نام لوں گا اور آپ نے ہر مرتبہ کہنا ہے بے شک بے شک، اور تیسری مرتبہ آپ نے اونچی آواز میں کہنا ہے بے شک. لو جی سیٹنگ ہوگی ہماری، سیٹنگ ہوگی نا جی. میں پوچھوں گا وہ کون ہے؟ فلاں ہے، تو آپ نے کہنا ہے بے شک بے شک، اور تیسری مرتبہ اونچی آواز سے کہنا ہے بے شک. لو جی، یہ کون ہے جی؟ سب سے بڑے سچے کون ہیں؟ حسین کے نانا ہیں، مہربانی. زہرا کے بابا ہیں، ہون اچھی بے شک آکھا جی. یہ جو سب سے سچے ہیں یہ شیعوں کے مولا علی کے مولا ہیں. مذہب جعفری کا عقیدہ یہی ہے نا. مذہب جعفری کا، علی ولی اللہ والوں کا، ماتم کرنے والوں کا، زنجیر مارنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 2 جہاں کا مولا علی ہے اور علی کا مولا مصطفیٰ ہے. اس کا مطلب ہے سارے یہ میرے حلالی موالی بھائی سارے مان رہے ہیں کہ سب سے بڑا سچا پاک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب ہم نے ڈھونڈنا ہے
اللہ اگر قرآن میں کہتا نوجوانوں کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ، تیرا اڑا مکا، سب اٹھو، پاک پیغمبر کا دامن تھامو، حکم قرآن پورا. کیونکہ اگر اللہ کہتا کسی ایک سچے کے ساتھ ہو جاؤ، تیرا اڑا مکا، وہ سچا کون ہے؟ پیغمبر. لیکن قرآن کہتا ہے سچے نہیں، قرآن کہتا ہے کونوا مع صادقین، سچوں کے. جو شروع سے مجلس سنتا ہے وہ بولے، جو نیا نیا بے شک چپ رہے. اس کا مطلب ہے قرآن کی نگاہ میں کچھ ایسے بھی سچے ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. کچھ ایسے سچے ہیں جو سچائی میں، جو صداقت میں مصطفیٰ جیسے ہیں. جیسے میرے مصطفیٰ کے قریب کبھی جھوٹ نہیں آیا، ویسے ان کے قریب بھی کبھی جھوٹ. اچھا اب میں بتاؤں آپ کو کہ وہ ایک تو وہ ہستی ہیں، ایک وہ ہستی ہیں، ایک وہ ہستی ہیں. میں چلا جاؤں گا، بعد میں لوگ کہیں گے شیعہ جو ہے اپنے پیران کا نام لے کے ٹر گیا، شیعہ جو ہے. تو اب ایسا کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن تو ہے سانجا، مشترکہ ہے، سانجا ہے نا تو. اے قرآن تو بتا کہ وہ کون ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہیں. تو میرا خیال ہے پہلے تو قرآن یہی کہے گا کہ تجھے پتہ ہے کہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے؟ شیعوں کے مجلس میں. تو تجھے پتہ نہیں ہے یہاں آنے سے کہیں لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایک بھائی مجھے کہہ رہا تھا ایک نہیں تو ساتھ دو کیمرے لائے نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لو جی جنہوں سمجھ آئے وہ لے جی. میں نے کہا بھائی جس کی وجہ یہ ہے کہ اسی چاہتے ہیں تھوڑے بچے رول نہ جان. ایتھے آؤ گے تو طلاق ہو جائے گی نا. اس وقت کیمرے لینے گھر بہ کے سنو، پیغام سن لو، تے بچے بھی نکاح بھی باقی. اگر تو میں یہاں پڑھوں تو شیعہ بیٹھے ہیں. قرآن تو بتا کیا کروں؟ تو قرآن کی پتہ کیا آواز آئے گی؟ قرآن کہے گا ایسا کر، اعلان کر دے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، کیونکہ جب اعلان ہوتا ہے نا باجی ناظم عمر صاحب، تو وہ بندہ بھی جس کا نکاح ٹوٹتا ہے وہ بھی کان اٹھا کے کان چک کے سنتا ہے. کیوں ہے؟ اپنے بچوں کو چپ کر اعلان ہوتا ہے، چپ کر بچے چپ، آواز نہ ہے، اعلان ہو رہا ہے. حضرات تو پھر میں اعلان کرنے لگا ہوں. جس کی اماں شیعہ وہ اعلان کی قدر کرے گا. جو بھائی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں گلی والے علی والے مل کے سونی آواز سے بولیے آئیے پھر میں قرآن سے پوچھ سے اعلان کرتا ہوں. جسے اعلان کی سمجھ آئے وہ مہربانی کنجوسی نہ کرے. اے قرآن تو بتا وہ کون ہے جو صداقت میں محمد جیسے ہیں. تو قرآن نے کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے. جی آخری بھائی تک مل کے اونچا نعرہ حیدری. بھائی کیا کہنے آپ کو؟ بھائی یہ قرآن ہے، یہ جو میں اعلان کر رہا ہوں بھائی یہ قرآن ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن مباہلہ پڑھ رہا ہوں بھائی، قرآن ہے. جو سب سے بڑا سچا تھا صدقے جاواں ایک دن اسے کچھ سچوں کی، اور یہ چونکہ قرآن ہے اس سے بڑی مثال میرے پاس نہیں ہے. اس سچے نے ایک سچا یہاں رکھا، ایک سچا یہاں رکھا. پہلے ان دونوں ہاتھوں کو سمجھیے، رسول کے ہاتھوں کو سمجھیے. یعنی جہاں سے امامت اگ رہی تھی وہ زمین پہ چلے، جہاں سے امامت بڑھ رہی تھی اسے لے کے بڑھے. ایک یہاں اور ایک یہاں. جو اس گروہ میں ایج کے اعتبار سے سب سے بڑا تھا اس نے یہاں اسے رکھا جو سب سے چھوٹا تھا. جو سب سے بڑا تھا ایج وائز وہ ہے مصطفیٰ، اور ایج کے اعتبار سے جو سب سے چھوٹا تھا وہ ہے حسین. تو بڑے نے چھوٹے کو یہاں رکھا. مہربانی بغیر پرچے کے بھی داد دیا کرو. بڑے نے چھوٹا یہاں رکھ کے کائنات کو بتایا صداقت کا عمر سے تعلق نہیں. کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو صدقے جاواں سچائی کا عمر سے کوئی تعلق. میں بسم اللہ کرم، مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اب چونکہ میری مجلس آخری مراحل میں داخل ہے مجھے ذرا مل کے بتائیے ایک کہاں پہ سچے کو سچوں کی ضرورت پڑی تھی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ مباہلہ جسے آپ کہتے ہیں سائیوال والے، اس کا قرآن میں نام کیا ہے؟ جسے آپ میدان مباہلہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے قرآن میں اس کا نام کیا ہے؟ میں بتا کے جاؤں تو مول پڑ گیا نا. اسے مجلس کہتے ہیں کہ نوجوان کہیں کہ یار ایسے گل لگ گئے پتہ، اسے کہتے ہیں مجلس. نوجوان انشاءاللہ مانیں گے، بزرگ دعا فرمائیں گے. آئیے میں آپ کو بتاؤں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल तालू नदू बनाना व बनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल लिल काज़िबीन। हम अपने बेटे लाते हैं, अपनी ख़वातीन लाते हैं, अपने नफ्सों को लाते हैं और फिर मिल के करेंगे झूठों पे अल्लाह की लानत। इसके फ़ौरन बाद मैदान का नाम है कुरान में इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ का मेरे हबीब, जिसे ये साहिवाल कहला ली मैदान मुबाहला कहते हैं ना, हमने कुरान में उसका नाम मैदान हक़ रखा है। लो जी मिल के बोलिए मैदान ए कुरान हमें तू नहीं आता, मौलवी कहता है शियों को नहीं आता ना सुनना ना पढ़ना। ए कुरान तू बता तेरे नज़दीक हक क्या क्या है। तो कुरान बोला सूरह यूनुस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ का मेरे हबीब बता इन हलाल ज़ादों को सबसे पहला हक मैं अल्लाह हूँ। लो जी अली हक का खनाले एक बार ऊंचा आखो जी अल्लाह, आवाज़ नहीं आई, अल्लाह अल्लाह मेहरबानी। ए कुरान और सूरह आल इमरान वनज़्ज़ला अलैकल कुरान बिल हक़, ए मेरे हबीब हमने ये जो किताब तुझ पे नाज़िल की है ना ये किताब हक़ है। कितने हक़ हो गए? अल्लाह सदके कुरान। सूरह सफ़ हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ का मेरे हबीब जिसे ये लोग दीन इस्लाम कहते हैं हमने उसका नाम भी दीन हक़ रखा है। अल्लाह कुरान दीन। सूरह नबा सूरह नंबर 90 वज़ालिकल यौमुल हक़ का मेरे हबीब जिसे ये लोग क़यामत का दिन कहते हैं हमने उसका नाम भी कुरान में यौम हक़ रखा है। अल्लाह कुरान दीन क़यामत। कितने हो गए? बुढ़े सारे बोले जाए मुन्ना ने अपनी मर्जी, कुरान मेरे सर पे रख। अगर कुरान यहाँ चुप हो जाता हम भी कहते हक चार। अगर को सदके जावा अगर कुरान यहाँ रुक जाता चाचा जी हम भी कहते हक चार। लेकिन मैं क्या करूं कुरान आगे बढ़ा और कुरान आगे बढ़ के ऐसा फिक्र कहता है जिसकी अम्मा शिया है उसकी नबज चाह रही हो जाएगा मुझे तो भाई कजमला खा जाए हो नहीं सकता। चार हाथ के बाद फिर कुरान बोला फिर को शाहिदून अन्ना रसूल हक़्क़ुन। फरमाया मेरे हबीब ये हरामजादे मुनाफिक अंदर से जानते हैं कि ज़हरा का बाबा कल भी हक था और हुसैन का नाना आज भी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मिल के मेरे साथ बोलिए अल्लाह सदके जामा कुरान दीन क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। 5 हक सुनने के बाद अब आपका हक बनता है। 5 हक सुनने के बाद अब आपका हक बनता है कि मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे पूछें जाएगा मुझ तो भाई कुरान तूने पढ़ा रिकॉर्डिंग हो गई ज़ेर बर्बाद में चेक हो जाएगी। कुरान सुना पड़ा तरतीब पुट्ठी क्यों रखिया? शुरू करता है यहाँ भाई उल्टी है ना, उल्टी तरतीब है ना। शुरू किया यहाँ से 1 2 3 4 फिर 5। या तो यहाँ से शुरू कर यहाँ तक का या यहाँ से शुरू कर यहाँ तक। एक ही करता फिर मैं शुरू करता है यहाँ से और ख़त्म कहाँ करता है? यहाँ। तरतीब उल्टी इसलिए रखी है ताकि उल्टे हाथ की थप्पड़ मारो मुल्ला के मुंह पे जो कहता है कि मातमियों को क्या पता कुरान कैसे है। इसलिए मातमी के हाथ आपको बता रहा है कि मैंने तरतीब उल्टी इसलिए रखी है कि इन 4 हकों में और ज़हरा के बाबा के हक होने में एक फ़र्क है। इसलिए मैंने मुस्तफ़ा को वखरा कहा और जिन्होंने वखर की समझ आए वो बोले बाकी को छुट्टी। क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि ज़हरा का बाबा ऐसा हक है जिसने मनवाया कि ये 4 हक है। सदके जाओ जिसके मुंह में जुबान है उसे बोलना चाहिए था। मौला आपको सलामत रखे। पाक हुसैन का नाना भाईजान ऐसा हक है जिसने मनवाया कि ये 4 मेरे चाचा मेरे लिए जाए वो मेहमान आते रहेंगे मेरे लिए चाचा जी मेरे लिए यानी क्या मत जब कुरान पढ़ा जाए फिर बेगौरी करने वाले पे खुदा लानत करता है। इसलिए मेहरबानी अपने पुत्र की तरफ देखिए ताकि लम्हा ज़ाया ना हो। अच्छा तो क्या नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला अल्लाह हक है मनवाया मुस्तफ़ा ने, कुरान हक है मनवाया मुस्तफ़ा ने, दीन हक है मनवाया मुस्तफ़ा ने, क़यामत हक है मनवाई मुस्तफ़ा ने। जो बंदा कहता है मैं बचपन से मोबाइल से सुनता हूँ अब मेरी उम्र 50-60 साल हो गई है इंज यार कभी अगे नहीं सुने वो मेहरबानी करें मेरे लोग कहते सोनी दाद दे आजे। इसका मतलब है 4 हक हैं मनवाए मुस्तफ़ा ने। आज साहिवाल के हलालियों बताऊँ मुबाहला क्या है? अल्लाह की आवाज़ मेरे हबीब जी मालिक फरमाया तूने मनवाया था ना कि ये 4 हक हैं। हाँ मालिक अब ऐसा कर घर से वो 4 ला जो ये मनवाए कि मोहम्मद हक है। भाई सदके जावा चाचा जी मेहरबानी हर हलाली भाई मौला आपको सलामत रखे।
اللہ آپ کو سلامت رکھے. داد بڑی سونی آئی ہے, نعرہ بھی سونا آیا ہے. کچھ بھائی ششو پنج میں حیران ہے. وہ حیران کیوں ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ حق 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 ہی جانا پہ, تے وہ آندھا ہی نہیں پیا حق حق. تو وہ بھی سن لیجئے. رسول کہتے ہیں الحق مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی تے پاجی اگے بھی ہے حدیث اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. ذرا الفاظ سنیے. مصطفیٰ کہتا ہے یا اللہ میں نبیوں کا سید ہو کے ترلا کرتا ہوں کہ اے حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے. دعا ہے نا, دعا ہے, ترلا بھائی, ترلا, دعا منت ترلا ہوتا ہے. میں مصطفیٰ ترلا کرتا ہوں, منت کا دعا کرتا ہوں کہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے. پھر سارے رل کے بولو. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کی سچی زبان کے مطابق علی آگے ہے, حق کوئی نہیں آواز آئی, علی آگے ہے, حق پیچھے ہے. میرے لوگ دیکھ کے سارے بولے جائے مولوی صاحب قرآن سر پہ رکھ کے بتا, جو علی حق کے پیچھے نہیں آتا وہ باطل کے پیچھے کیسے آ جائے گا؟ اور میں صدقے جاؤں. مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ حیدری بھائی, صدقے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہاں جی بس کریے, میں تھوڑا تھک گیا ہوں. 2 منٹ اور پڑھ لیں. اچھا چلیں. اللہ آپ کو مولا آپ کو سلامت. لو جی 2 منٹ اور پڑھتا ہوں پھر میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میرے محترم مجھے پتا ہے کہ سید زیغم شاہ جی گجرات والے وہ بھی میرے سامنے سے گزر کے گئے ہیں, پہنچ چکے ہیں ذاکر صاحب, اور اظہر عباس طلحہ صاحب بہترین ذاکر ہیں مولا کے, وہ بھی پہنچ چکے ہیں. میں نے دونوں کو دیکھا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا میں جلدی کروں تاکہ ٹائم بچے, اور وہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں, اب ان کو بھی ٹائم دیا جائے. آپ ذرا سر اٹھائیے, ایک فکرہ سنیے اور میں آپ کو سلام کروں. مولا آپ کو سلامت رکھے. مباہلہ آخری فکرہ میرا خیال ہے, شاید اس کے بعد ضرورت نہ پڑے پڑھنے کی. 5 منٹ اور پڑھا. اچھا لو جی, چور صاحب نے جتنا کہہ دیا میں 5 منٹ اور پڑھتا ہوں جی. 4 یعنی 59 منٹ ہوگا جی, ٹھیک ہے جی, یعنی 5 بجنے والے ہیں, تو 5:03 تک میں ان کا حکم پورا ہو جائے گا. میں آپ کو سلام کر کے میں چلے 5 پہ چھوڑ دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت کے. سر اٹھائیے. توجہ جی میرے بھائیو, آپ کو پتا ہے کہ لفظ مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ مباہلہ نہیں پتا؟ سنو, علم صرف میں ایک باب ہے, باب مفعلہ, اس کی گردان یوں چلتی ہے. ادھر دیکھو جی, باہلا یباہلو مباہلتن. پھر سنو, باہلا یباہلو مباہلتن. اس کا پتر, چھوٹے پتر, اس کا ترجمہ ہوتا ہے طرفین سے لعنت کا جاری کرنا. یعنی 2 پارٹیاں کھڑی ہو کے اکٹھی کریں گی لعنت, لیکن لعنت جائے گی اس پہ جو لعنت کا حقدار ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے مہربانی, یہ ہے لفظی ترجمہ, یہ ہے لفظی ترجمہ مباہلے کا. اب میں یہ 2015 ہے بھائی, مہربانی, بھائی مہربانی, تو 2022 کے مطابق اس کا ترجمہ میں آپ کے منہ سے ابھی نکلواتا ہوں. مجھے مل کے یہ بتائیے, کیا میدان حق, میدان مباہلہ میں خنجر چلا تھا, تلوار, تیر, اٹ وٹا روڑا؟ تو میرے محترم سامعین پھر نہیں چاچا جی, وہاں جا کے کرنا کیا تھا؟ تو وہ کس سے ہوتی ہے؟ یہ مطلب گل بات کرنی تھی نا, وہ گل بات کرنی تھی نا. تو گل بات کو 2022 کی اصطلاح میں کہتے ہیں ٹیبل ٹاک. بھائی سوچ لو, ایک بار سوچ لیں آپ, میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں. اس کا مطلب ہے مباہلہ کا ترجمہ 2022 میں بنتا ہے ٹیبل ٹاک. جو بابے بیٹھے ان کے لیے بیٹھک, پریا پنچایت, ڈیرا ڈپا, بہ کے گل کر لو. ڈیرا سمجھتے ہیں ڈیرا؟ ویسے آج کل تو ہر ایک ذات نے ڈیرے بنائے ہیں نا. اللہ نے جسے ڈیرا بنایا کہ بھیجا نا ڈیرے دار, وہ سید ہے. یہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, باوسوق طریقے سے کہہ رہا ہوں. اور میری بھی کتابیں اور میرے بھائیوں کی بھی کتابیں, 500 کتابیں نہ ہوں, میری گردن کاٹ کے سائی وال کے کتوں کے سامنے پھینک دیجئے, ورنہ پھر میرے ساتھ بولیے. میں کہہ رہا ہوں اللہ نے جسے ڈیرہ دار بنا کے بھیجا ہے وہ سید ہیں, اور مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم 500 کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کعبہ سیدوں کا ڈیرہ ہے. کعبے کے ساتھ گدی رکھ کے علی اور نبی کے دادا بیٹھتے تھے اور لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. سن لیا جی, ذاکر صاحب آنے کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. مولا نہیں پتا جناب, اظہر بھائی اجازت ہے جناب؟ اظہر بھائی میں نے کہا تھا کہ میں اسی وقت چھوڑ دوں جب آپ وضو فرما رہے تھے, تو چاچا جی بیٹھے ہیں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا کہ 2-3 منٹ ہو گئے, تو یہ دیکھیں 5-2 ہو گئے ہیں, 5 پہ آپ نے ممبر لینا ہے, ٹھیک ہے؟ مسائب بھی میرے سے آپ پڑھیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی صحیح, نام ممبر صاحب راضی ہو جی؟ تو ڈیرہ اللہ نے کن کا بنایا ہے یار؟ سارے بولو کن کا؟
डेरा अगर नहीं समझ आई तो मैं खोल देता हूँ कि 2 पार्टियाँ लड़ पड़ना आपस में, एक बंदा को जुल्म कर जाए, फिर वो दोनों जाते हैं सैयद के डेरे पे, हाँ शाह को फैसला कराइए भाई, ध्यान रखा जी। वो जो मजलूम होता ना जालिम, वो फिर कहता है शाह जी गलती हो गई है, बचा लो। अगों करेंगा मेरे प्यो की तौबा, अगों नहीं करता, चल ठीक है। ओए जी शाह जी, ओ इसे छोड़ दो। अगों की आंदे ने बाबा जी तुहाडे मूंह नूं वरना असां छड्डना नहीं सी, तुसीं सैयद हो, तुहाडे मूंह नूं छड्डिया। ये जिन्हां दी उम्र ना जी 40 साल तो उत्ते, उन्हां चों एक भी चुप रहा तो मैं उठ के आया ना जी। फिर जब वो पार्टी जाती है तो मुजरिम उठ के ना शाह जी के कदम चूम कहता है शाह जी मेहरबानी मानना भाई, आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये डेरा है ना जी, ये सैयदों का डेरा होता है जी। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, मिलके ऊंचा नारा हैदरी जी बिस्मिल्लाह। ये सैयदों का डेरा होता है, मालिक आपको सलामत रखे। ये डेरा है। फिक्रा आखिरी, और मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ जी, आखिरी फिक्रा। और जितना मैंने भाई को वादा किया है 2 मिनट उसमें रहते हैं, इसी 2 मिनट में मैंने 1 मिनट आपको समझाऊंगा, 1 मिनट में बड़ा सा मौला का नारा जिंदगी भर के गुनाहों की माफी के लिए, और फिर मैं आपको एक ऐसा नुक्ता सुनाऊंगा जो 1 घंटा पड़ेगा और आपको समझ आएगी कि ज़ाकिरी किसे कहते हैं जी, ठीक है। वो मेरे बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप जरा सर उठाइए और जुमला सुनिए। मुबाहला का तर्जुमा क्या है? भरिया, पंचायत, डेरा, टप्पा। ये तो देखो जी पाजी, ऐसी खामोशी कि आपके सांसों के मंबर तक दाद बड़ी हो गई। अब थोड़ी मेरे भाई के लिए बचा के रखें बेशक, ठीक है। हाँ वो पढ़े मैं पढ़ूँ, एक ही बात है। खामोशी से लफ्ज़ सुनिएगा नाज़िम मेंबर साहब। अच्छा बोलने वाला जो होता है ना माइक पे, वो पूरे इलाके की इज्जत होता है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज करे, आप अच्छा बोलते हैं माइक पे, मालिक आपको सलामत रखे। लो जी सर चुको पाजी। जब मुबाहले का तर्जमा ही बै के गल बात है, फिर ईसाइयों ने क्यों कहा मोहम्मद निकल मैदान में? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 और आपको सलाम। दूसरा सवाल, मैदान क्यों? जो डेरा डप्पा मतलब है। आप सवाल नंबर 2 दूसरी उंगली लेने लगी जी। क्या ईसाइयों को मुस्तफ़ा की सदाकत पे शक था? आप नहीं कह रहे हैं ना, कुरान जेड़ा सानू नहीं होंदा। 7वां सूरा सूरह राफ आयत 157 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी अल-उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिसका मोटा तर्जुमा यह है, अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरे मोहम्मद इंजील पढ़ के ईसाई जानते हैं मुस्तफ़ा कल भी सच्चा था, मुस्तफ़ा आज भी। इसका मतलब है कुरान गवाही दे रहा है कि ईसाइयों को पता था मुस्तफ़ा सच्चा है। सुन लिया जी, ये आधा मिनट हो रहा है तो जाने जा ली ए मैं चला जे। उठा क्यों आ? ताकि जाना सौखा हो जाए। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि मैं हूँ चलना मौला पाई तरफा कबूल फरमाए, परवरदिगार आप सबका यहाँ आना कबूल फरमाए। और एक बड़ी दुआ मांग रहा हूँ मैं, इससे बड़ी दुआ ज़ाकिर साहब से पूछ लीजिए, है ही नहीं। वो दुआ ये है, अल्लाह आपकी नस्लों में आज़ादारी का तसलसल बाकी रखे। लो जी फिक्र आखिरी और आपको सलाम। सवाल दोहराने लगाऊँ, आधे मिनट में मेंबर छोड़ने लगाऊँ, वड्डे नारे के साथ। बड़े नारे के साथ नहीं बल्कि वड्डे। क्या ना सारे पाजी, जब मुबाहले का तर्जमा बैठक है, डेरा है, मैदान क्यों एक? और जब ईसाइयों को पता था मुस्तफ़ा सच्चा है, फिर चैलेंज क्यों किया? जिन्हों समझ आए बोले, बाकी मेहरबानी झूठी दाग नहीं चाहिए। 5, 12, 14 की कसमें मैंने तफसीर कुरान को बड़ा पढ़ा, नतीजा यही निकला। सोना बोला जी, नतीजा ये निकला कि ईसाई सुन चुके थे कि मोहम्मद के साथ कुछ बंदे ऐसे हैं जो मैदान में टिकते नहीं हैं। हाय हाय, मौला आपके हाथों को सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। अदर भाई कुछ बंदे ऐसे हैं जो मैदान में टिकते नहीं हैं, वही आएंगे और जैसे मैदान को देखेंगे वो भाग जाएंगे और हम नारा लगाएंगे, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन जैसे ही पंजतन ने मुबाहला के मैदान में कदम रखा, उनकी जूतियों के नीचे से ऐसा नूर निकल रहा था जो सूरज को खैरात दे रहा था। सारे बोले थे, एक बड़ा पादरी आगे बढ़ा और आगे बढ़ के दूसरे का ना रुक जाओ, तुम्हारे किए दरे पे पानी तो कीती कतरी खूंज बह गई। उन्हें क्या बाबा होया की है, कहता उधर दे